اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم نے ٹھکانہ دیا زمین میں. اقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا. وآتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی. وامروا بالمعروف، اور جنہوں نے بھلائی کا حکم دیا. ونہوا عن المنکر، اور جنہوں نے برائیوں سے روکا. وللہ عاقبۃ الامور، اللہ ہی کے لیے سارے امور کے انجام. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اور اگر آپ جھٹلائے گئے اے نبی جی، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تحقیق کہ آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے. قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. وقوم ابراہیم وقوم لوط، قوم ابراہیم قوم لوط بھی جھٹلائے گئے. واصحاب مدین، اور مدین والے بھی. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے. فاملیت للکافرین، پس میں نے مہلت دی کافرین کو. ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑا. فکیف کان نکیر، پس میرا انکار کیسا تھا، میرا پکڑنا کیسا تھا. فکأی من قریۃ اہلکناہا وہی ظالمہ، کتنے ہی قریوں کو جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم بنے ہوئے تھے. فہی خاویۃ علی عروشہا، پس گرے ہوئے تھے ان کے چھتوں کے اوپر ان کی دیواریں. وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور پرانے کنویں جو بیکار ہو گئے ہیں. وقصر مشید، اور مضبوط قلعے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں. فتکون لہم قلوب، پس ہوتا ان کے لیے دل. یعقلون بہا، جس سے وہ سمجھ پاتے اس کو. او آذان یسمعون بہا، یا کان ہوتے جو اس کو سن پاتے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بے شک نہیں دیکھ پاتے ہیں بینا والے. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن اندھے ہو گئے ان کے دل جو سینوں میں ہیں. سورۃ الحج کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کے نتائج کو اللہ ذکر فرماتے ہیں. جہاں دین کا کام ہوتا ہے اور دین کی دعوت دی جاتی ہے، اس پر محنتیں ہوتی ہیں. چاہے وہ محنتیں دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو، چاہے تقاریر اور بیانات کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اصلاح معاشرے کے جلسوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جہاد کے ذریعے سے ہو. یہ مختلف شکلیں ہیں جہاں دین کے قائم ہونے کی اسباب ہیں.
جب یہ محنتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نتائج کو ظاہر فرماتے ہیں۔ چونکہ اوپر کی آیتوں میں جہاد کا ذکر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ آنے کے بعد جب کافرین نے ان کو یہاں بھی اطمینان سے رہنے نہیں دیا، 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، ناپاک کوششیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اب چونکہ 13 سال تک ان کو مہلت دی گئی تھی، اب یہ ان کنٹرول ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو روکنا پڑے گا، ان کا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنگ بدر، جنگ احد، احزاب، حنین، خندق، یمامہ اور یہ تبوک، یہ تمام جنگیں ہوتی رہی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ فائدے کیا ہیں؟ اس کا فائدہ ایک تو دینی فائدے ہیں، دوسرا دنیاوی فائدے ہیں، اور تیسرا سیاسی فائدے ہیں۔ اللہ نے اس میں فائدوں کو رکھے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو بلند فرماتے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا دین عام ہوتا ہے، توحید کے چرچے ہوتے ہیں، شرک کا ختم ہوتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے، اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اس کی حقانیت لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور ہر کوئی دین کا کام کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، دعوت اور تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب دینی فائدے ہیں جس کی وجہ سے مساجد قائم ہوتے ہیں، مدارس قائم ہوتے ہیں، مکاتب قائم ہوتے ہیں، جہاں آدمی، عوام الناس، مرد عورت، خواتین، بچے، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، ہر کوئی قرآن کے دین حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ شرعی فوائد ہیں جو میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مجاہدین کا اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں، ان کو مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے، کہ چونکہ وہ جان و مال کو لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو مال غنیمت کی شکل میں عطا فرماتے ہیں، جائیداد کی شکل میں، غلام باندیوں کی شکل میں، اور کچھ سونے چاندی کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، اور جانوروں کی شکل میں، اس طرح کی کچھ چیزیں ان کو مال غنیمت میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے، جس کو زمینی فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ منافع رکھا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ فِيهَا كَثِيرٌ، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ تیسرا جو سب سے اہم فائدہ جو یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ تمکن فی الارض ہے، زمین میں اللہ حکومت کو قائم فرماتے ہیں۔ یہ اصل ہے، جہاں تمکن فی الارض ہوگا تو وہیں سے سارے دینی امور پنپیں گے اور بڑھیں گے۔ تو پہلے مسلمانوں کو ہاتھ میں اقتدار آنی چاہیے، مسلمانوں پر تمکن فی الارض ہونی چاہیے، مسلمان اپنی زمین پہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تمام کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ان کو نچھوڑا گیا، ان کی اصلاح کی گئی، ان کی جانچا گیا، اور ان کی دل کی اصلاح بھی ہوئی، یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو گئے پہاڑوں کی طرح۔ پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا، مدینہ آئے، اب چونکہ بالکل تیار ہو چکے تھے، ہر امور سے ان سے کام لیا جا سکتا ہے، اب اللہ نے کہا کہ ہو جہاد کرو۔ اب جہاد کرتے رہے تو فتوحات ہوتے رہے، اب جب فتوحات ہوتے رہے تو تمکن فی الارض، زمین پہ حکومت قائم ہو گئی۔ مدینے میں تو پہلے سے حکومت قائم ہو چکی تھی، پھر پھیلتے پھیلتے ایک ایک آبادی 8 سال 8.5 سال کے مختصر سے عرصے میں مکہ فتح ہو گیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہوں نے زمین میں حکومت قائم کی، حکومتیں قائم کی۔ تو صحابہ کرام اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، حجۃ الوداع کے بعد پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، جہاں گئے زمین ان کی ہو گئی، جہاں گئے انہوں نے فتوحات کہیں فتوحات کرتے رہے، اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، شرک کا خاتمہ کیا، اسلام کا بول بالا کیا،
سمندروں کے پار ادھر آئے، ہندوستان آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنے صحابوں کے مزار ہیں جو ہندوستان میں ہیں۔ کیرلا کے علاقے میں بہت زیادہ ہے، اور ادھر پنجاب کے علاقے میں زیادہ ہیں۔ تو صحابیت کے خبریں موجود ہیں جنہوں نے اس وقت وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے۔ یہ تمکن فی الارض ہے۔ ہمارے قریب کی جو مثال ہے، قریب کی مثال افغانستان کی، جو دنیا کی ایک تاریخ بن کر دنیا کے سامنے ابھر کے آئے۔ اتنا چھوٹا سا ملک، اتنا چھوٹا سا کمزور ملک، بالکل مکے کی طرح کمزور تھے وہ لوگ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایمانی طاقت، ایمانی قوت، توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد تھا۔ امریکہ جیسے کمینے کو انہوں نے وہاں سے باہر کیا، اور پھر 2-3 سال ہو گئے حکومت قائم ہو کر، آج سپر پاور کے قریب تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اب الذین مکناہم فی الارض، زمین پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم فرما دی۔ تو آج پوری دنیا میں یہ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں، ان کی مانگ ان کی پوری کی جاتی ہے۔ اب یہ جو دنیا کے سامنے پیش کریں گے وہ ان کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا۔ آج اللہ نے طاقت دی، پھر ان کے اتنے بڑے بڑے عمامے، اتنی بڑی داڑیاں، آج کی تسبیحات ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ ابھی آپ چند مہینے پہلے، 1-2 مہینے پہلے آپ اخبار میں دیکھے ہوں گے، وہاں کا جو پریسیڈنٹ ہے کون ہے، وہاں کے جو وکیل ہیں کون ہے، وہاں کے جو بڑے بڑے جو عہدوں پر ہیں، ماشاءاللہ دیکھتے اتنی بڑی بڑی داڑیاں، عمامے، جسے یہاں ہم منسٹر کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں منسٹر، وہ منسٹر، یہ منسٹر، وہاں کے سارے منسٹر ماشاءاللہ سب ایک جیسا، ایک ہی یونیفارم ہے، بڑے بڑے عمامے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو حکومت کو قائم فرماتے ہیں۔ الذین مکناہم فی الارض۔ اب انشاءاللہ غزہ میں بھی وہی ہوگا، انشاءاللہ فلسطین میں بھی وہی ہونے والا ہے۔ اب تو قربانیوں کا دور چل رہا ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہاں بھی حکومت قائم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا نتائج کیا ہے؟ تو بہت سے نتائج ہیں۔ قرآن نے جو اہم نتیجے کو یہاں ذکر فرمایا، الذین مکناہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین آیت، خوبصورت آیت جو سورہ نور کے اندر ہے، 18ویں پارے میں، اللہ نے وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے وعدہ کیا مومنین سے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے۔ تو اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے تسکین قلب کے لیے، اطمینان قلوب کے لیے اللہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو وعدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، شرط ہے، عامل الصالحات پر پورے پابند ہو جاؤ، 100% آ جاؤ، تو پھر اللہ اپنا وعدہ وہیں سے شروع کر دیں گے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں ضرور زمین میں حکومت دے دیں گے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ تمکن فی الارض، یہ جہاد کے نتیجے ہیں، نتائج اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے الذین مکناہم فی الارض، جب ایک مسلمان کی حکومت آتی ہے، مسلمانوں کی حکومت آتی ہے، اسلامی قوانین بنتے ہیں، تو اس کے بعد نتیجے کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم ہوگی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ سب سے برابر وصول کیا جائے گا، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، دعوت و تبلیغ کا کام پورا 100% ہوگا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ یہ جو بنیادی امور ہیں جس سے پورے مسلمانوں کی رب رباب ہے، مسلمانوں کی جعور ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور مسلمانوں کی حکومت، اسلامی حکومت کا مقصد ہی یہی ہے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ یہ 2 چیزیں اگر مسلمان پوری طرح قابو پائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو پنپ نہیں سکتی، کوئی ان کو روک نہیں سکتی۔ ایک، نماز کے پابند ہو جاؤ، نماز کے پابند ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، 100% مسلمان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، نماز قائم کرو۔
ہماری فجر کی نماز ایسے ہو مسجدیں جیسے جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، ایسے ہو جائیں، اقامت صلاح۔ پھر سال میں ہر مسلمان، ہر صاحب نصاب جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اپنا ایک ایک پائی کا حساب کر کے دے دے، تو پھر دنیا کے اندر مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن غریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی، ہم اس پر ڈنڈیاں مارتے ہیں، کچھ دے دیا تو کچھ دے دیا، دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے فلاں مدرسے کو اتنے ہزار دے دیا، فلاں مدرسے کو دے دیا، ہم نے ایک 10-15 غریبوں کو دے دیا، 100 غریبوں میں ساڑیاں بانٹ دی، تو ہو کے سمجھ کے ہم نے دے دیا۔ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ کروڑوں کی زکاتیں ہیں، کروڑوں پر زکات ہے، ہر مالدار کروڑوں کی زکات نکالے گا تو ایک روئے زمین میں ہمارے اس شہر میں ایک غریب بھی، مفلس بھی، تنگ دست بھی نہیں رہے گا، بلکہ رہنے والے نہیں رہیں گے، اتنا پیسہ آ جائے گا۔ احمد کے قریب فرمایا نا، لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ دن آنے والا ہے۔ یہ وآتوا الزکاۃ، یہ تمکن فی الارض، جب خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین آرڈر کرے گا کہ بھئی 1 سال مکمل ہو رہے ہیں، جو بھی ہے اپنا زکوٰۃ لا کے بیت المال میں جمع کر دے، پورا بیت المال سونے چاندی سے بھر جائے گا۔ یہ تمکن فی الارض کا فائدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتوحات ہو گئے تو مسجد نبوی کے صحن میں ایک ڈھیر میں سونا پڑا ہوا ہے، اور ایک ڈھیر میں چاندیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک ڈھیر میں دیگر اشیاء پڑا ہوا ہے، ڈھیر ہے۔ آپ کے چچا عباس آتے ہیں، کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے دیجیے، کہا کہ اٹھا کے لے کر جاؤ۔ حضرت عباس نے اپنا رومال بچھایا اور اٹھا کے بھر بھر کے سمٹ کر ڈالنے لگے، اتنا بھریا کہ اٹھا نہیں سکے۔ کہا کہ رسول اللہ کوئی کسی کو ساتھ بھیجے، مجھے اٹھا کے میرے پیٹھ پر رکھ دے۔ کہا کہ نہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا اٹھا لے کے جائے۔ حدیث ہے، واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے تھوڑا کم کیا، پھر موٹا باندھا، پھر اٹھائے، پھر اٹھانے نہیں ہوا، پھر موٹا کھولا، پھر انہوں نے کم کیا، پھر اٹھا کے لے کر گئے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتوحات ہوئے، تمکن فی الارض ہو گیا، تو نمازیں تو الحمدللہ رات بھر کی نمازیں صحابہ کے چل رہے ہیں، تو زکوٰۃ بھی یوں آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ یمن سے آیا ہے، یمن سے سب سے زیادہ زکوٰۃ آئی ہے۔ تو وہ زمانے میں اگر آج کا ہر مالدار، ہر صاحب نصاب 100% اگر زکوٰۃ دے دے، کسی شہر کا کوئی بیت المال خالی نہیں رہے گا، بس بھرے ہوئے رہیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم 10% بھی نہیں دے رہے ہیں، 10%، 90% تو ہم وہی بھسم کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کے نتیجے بیان فرمائے۔ اللہ یوں نہیں کہہ رہا ہے اقامت صلاح و ایتاء الزکاۃ، جب دونوں چیزیں ہو جائے گی تو پھر ہر کام آسان ہو جائے گا، مسلمان کے، ہر غریب کے، ہر ایک کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ تو یہ نتیجہ بیان فرمائے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب زکوٰۃ ادا کرو، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ۔ تو یہ دوسرا اہم امور ہے، اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ کے بعد اچھے باتوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ اس کی جماعت وہی کام کرے گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کے درمیان ایک جماعت ہوگی جو پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں لگائے گی۔ اس اللہ نے سورہ توبہ کے آخر میں ذکر فرمایا، ایک جماعت اس کے لیے ہونی چاہیے جو صرف پڑھنے پڑھانے میں، علم حاصل کرنے میں، جیسے مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں۔ تو یہ اقامت دین کا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کے لیے تمام امور کا انجام ہوگا۔ جب یہ تمام چیزیں ہوگی، اچھے انجام، اچھے نتیجے ہمارے سامنے آئے گے۔ کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈکیتی نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کا مال نہیں دبائے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، سب مست ہیں۔ اللہ نے ان کو حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے سب کو پیسے مل رہے ہیں، تو کوئی کسی ظلم کرے گا، کہیں چوری نام نہیں ہوگی، کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔
تو آج ہم نے جو اصل کام تھا وہ اصل کام ہم نے نہیں کیا تو نتیجے برے سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی معمولی پیسوں کی وجہ سے کسی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کے زمینیں دبا رہے ہیں، بھائی بہنوں کے جائیداد قبضہ کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا آج ہو رہا ہے، اسی تو بنیاد پر ہے۔ تو وَآتَوُا الزَّکاۃ کے اندر تمام معاشی زندگی بنی ہوئی ہے، تمام معاشی زندگی اسی پر ہے۔ وَآتَوُا الزَّکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکر، اچھے باتوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بہترین انجام تو اللہ ہی کے لیے۔ اب آگے اللہ نتیجوں پر پھر نتیجہ ذکر کر رہا ہے۔ جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کے اوپر برے نتیجے کیا ہے؟ جنہوں نے حکومت ہونے کے باوجود، تمکن فی الارض، اپنے ہاتھ میں اقتدار، حکومت ہونے کے باوجود جب اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا آگے ذکر ہے۔ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، حکومتیں دی، عہدے دیے، مقامات دیے، دنیا خوب ان کو پانی کی طرح بہا دیا اللہ نے، لیکن انہوں نے اس کے مقصد کو پورا نہیں کیا، اقامت صلاح نہیں کیا، اطاعت زکوٰۃ نہیں کیا، من مانی زندگی گزاری، ان کے جو بادشاہ تھے عیاشیوں کی زندگی گزاری۔ تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیج کر سمجھایا، نبیوں کو بھیج کر ان کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور نبی ایک زمانے تک ان کے پیچھے پڑتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن نتیجہ نہیں آیا، سوائے چند لوگ کے مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب اس کا ذکر ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ اتنی قوموں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اے نبی جی، اگر آپ جھٹلائے گئے، اس میں اللہ کے نبی کو تسلی بھی دی جا رہی، کفار مکہ آپ کی تردید کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، تو آپ پریشان مت ہو جائیے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی جی اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اس سے پہلے وہ جھٹلائے گئے۔ کون؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط۔ قوم عاد جن کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ہیں، قوم ہود حضرت ہود علیہ السلام ہیں، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام ہیں، ابراہیم قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، وہ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام، مدین والے سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے کافرین کو مہلت دی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، روز اول سے اللہ شروع میں خوب فل مہلت دے دیتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی لمبی لمبی تھی، اس سے ان کو ڈھیر بھی لمبے لمبے ملے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں، پکڑتے ہیں، چاروں طرف سے ان کو جگڑنا شروع کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس کیسا تھا میرا پکڑنا، میرا انکار کرنا کیسا تھا۔ ایک سوال ہے، یعنی میرا پکڑ بہت سخت ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں، اور کوئی مجھ سے چھوٹتا بھی نہیں، چھوٹ بھی نہیں سکتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر نتیجہ آگے وہی ذکر ہے، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنے ہی قریے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ جب ظالم بن جاتی ہے قوم تو پھر اللہ ان کو ہلاک کرتے ہیں، ظلم ان کا حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بس ان کی چھتیں ان کی دیواروں کے اوپر گری ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ پہلے دیواریں گرتی، اس کے بعد چھت گرتے ہیں، لیکن یہاں پہلے چھت کی دیواریں اس کے اوپر گری۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور ان کے کنویں بیکار ہو گئے، چونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے ایک ہی کنویں ہوتے یا دو کنویں ہوتے تھے، جو پوری بستی کے لیے پانی کے لیے انتظام ہوتا تھا، بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے، اور نہ تو کوئی اور پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اسی سے وہ لوگ پانی، پورا قوم، پوری بستی اسی سے سیراب ہوتے تھے۔ ایسے کنویں بھی ختم ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ،
اور یہ لوگ جو مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ آج کوئی سے پرسان حال نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پوچھ ان محلات سے وہ اپنی کہانی سنائیں گے۔ ان کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک واقعات چھپے ہوئے ہیں، ایک داستان چھپی ہوئی ہے۔ ہر تعمیر آپ کو بتائے گا، ہر محل تم کو بتائے گا۔ علامہ اقبال کے بڑے عجیب اشعار ہیں، میں اس کا مضمون سنا رہا ہوں۔ تو ہر ایک داستان ہے، ان سے پوچھ، ان کی در و دیواروں سے پوچھ، ان کی اینٹوں سے پوچھ، جو سالوں ہا سال صدیاں بیت گئی لیکن اس کے پیچھے قصے انہی میں دب کے رہ گئے۔ ان کی کہانیاں، ان کے قصے، ان کی داستانیں، ایک زمانہ کیا تھا کہ ان کی ہی دنیا ان کی ہی تھی، رنگ ریلیاں ان کی ہی تھی، پوری دنیا عیش و آرام، تنعم، تمام چیزیں ان کے تھے، لیکن آج کہاں گئے؟ عیش و آرام میں رہنے والے کہاں گئے؟ کیا ہوا ان کا حشر کہاں ہے؟ جو ایک وقت تھا جو زمین پہ پیر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایسے حال آج مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس آیت کے تحت میں وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، ان کے کنویں بیکار ہو گئے، وقصر مشید، بڑے بڑے مضبوط قلعے، تو وہ سب بیکار ہو گئے، آج کچھ کام کے نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان فرمائے۔ تو جب اللہ تمکن فی الارض دیتے ہیں تو اسے استعمال کرنا، چلانے والا آدمی بھی صحیح ہونا چاہیے، قابل ہونی چاہیے، دیندار امانت دار ہونے چاہیے۔ الحمدللہ آج افغانستان میں، آج پوری دنیا کے لیے افغانستان ایک مثال ہے، ان کی حکومتیں مثال ہیں، اور پوری شرعی قانون وہاں موجود ہے۔ کوئی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی، مخلوط تعلیم نہیں ہو سکتے، مرد عورت مل کر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہی جو اسلامی سزائیں ہیں، اگر کوئی شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں ہے، جو سزا قرآن نے متعین کیا باقاعدہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ زنا بدکاری ہوتی ہے تو پھر ان کی جو سزا شریعت میں ان کو ہے، چوری پر جو سزا ہے ان کو دی جاتی ہے، شرعی تمام احکامات نافذ ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ پھر اس کا صحیح استعمال ہونی چاہیے، اگر نہیں تو پھر اقوام سابقہ جو پہلے حالات تھے ان کے حالات اللہ نے ذکر فرمائے، ان کے ہاتھ میں اقتدار کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن آتا ہے ان کا ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔